میں علماء کی ایک کثیر تعداد جو ہے اس نے شرکت یہ خطبہ کنونشن تھا، خطبہ کنونشن، ہاں خطبہ کنونشن. تو وہاں پر جو رافضیت کی طرف چلے گئے ہیں وہ تو ایک علیحدہ سائڈ پہ چلے گئے ہیں، لیکن ایک ایسی جماعت ہے، ایک ایسے لوگ موجود ہیں ایک طرف ایک پارٹی کے، جن کے نظریات، جن کا ماٹو، جن کا اچھا یہاں پہ ایک میں بات آپ کو کنفرم کرنا چاہوں گا کہ دونوں سائڈوں سے فیڈ بیک کرنا پڑے گا یا ان کو منوانا پڑے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر. آج ہمارے ساتھ جو ہے وہ بہت ہی خصوصی مہمان ہیں منڈی بہاؤالدین سے، اور جن کا نام ہے غلام مصطفیٰ. اینکر پرسن کہہ لیں یا یوٹیوبر کہہ لیں. وہ آج ہمارے ساتھ جو ہے وہ لائیو کال پہ ہیں. ان سے ہم خصوصی جو ہے وہ انٹرویو کا ٹائم لیا ہے. آج ہم گفتگو کریں گے کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں باتیں کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب اور تحریک لبیک کے امیر حضرت علامہ سعد حسین رضوی صاحب کے حوالے سے کہ ان کا جو ہے وہ اتحاد ہونے جا رہا ہے. یہ خبریں تو کافی دیر سے ہم سن رہے ہیں، اور اب یہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ ان کا اتحاد جو ہے وہ آخری مراحل میں پہنچ چکا ہے. بہت ہی اتھینٹک باتیں یہ مجھ تک پہنچی ہیں ذرائع سے، اور وہ ان باتوں کو جو ہے وہ کنفرم کرنے کے لیے آج یہ پروگرام رکھا ہے. غلام مصطفیٰ آج ان سے سوال کریں گے کہ کیا آپ اس بارے میں کیا جانتے ہیں، کیا واقعی ہے ان کا جو ہے وہ تحریک لبیک اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کا آپس میں اتحاد ہو رہا ہے، یا یہ صرف سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ یہ باتیں جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں، یا اس طریقے سے جیسے پہلے ہم سنتے تھے کہ اتحاد ہو رہا ہے لیکن کچھ عرصے بعد جو ہے یہ باتیں گردش کرتی تھی کہ نہیں ان کا جو ہے وہ اتحاد نہیں ہو رہا، یہ صرف باتیں تھی. کیا اب بھی یہ اس طریقے سے بات ہے یا واقعی حقیقت ہے یہ بات؟ جی غلام مصطفیٰ صاحب یہ ذرا بتائیے گا، جو آپ سے میں نے سوال کیا ہے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب اور تحریک لبیک کے بارے میں، سعد حسین رضوی صاحب کے بارے میں، کہ کیا یہ تفصیل کے ساتھ ہمیں بتائیں جو ہمارے سننے والے ہیں. یہ اس بات کا جو ہے وہ جواب ان کو چاہیے کہ کیا یہ واقعی جو ہے وہ اتحاد ہونے جا رہا ہے. جی بہت شکریہ قاری صاحب. سب سے پہلے تو آپ نے اپنے چینل میں اپنے پروگرام میں جو ہے انوائٹ کیا، اور آپ کا سوال یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے امیر علامہ سعد حسین رضوی صاحب اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب میں اتحاد کب ہونے جا رہا ہے، ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ دوبارہ ہمیں کب ایک سٹیج پر نظر آ رہے ہیں. بنیادی طور پر یہ ایک ہی جماعت تھی، لیکن پھر کچھ معاملات کی وجہ سے یہ ڈیوائیڈ ہوئی، تقسیم ہوئی، اور ایک سٹیج کی بجائے اب دو سٹیج پر آنے گئے. اس حوالے سے جب سے یہ جماعت علیحدہ ہوئی ہے اس وقت سے ہی، اور خاص طور پر جب علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا انتقال ہوا ہے اس کے بعد کافی زیادہ یہ خبریں جو ہیں وہ گردش کر رہی تھی کہ یہ دوبارہ اتحاد ان کا ہوگا نہیں ہوگا. کافی لوگوں نے اس حوالے سے کوشش بھی کی، لیکن ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ایسی شخصیت ہے جو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے ساتھ بھی ملاقات کر رہی ہے، جو علامہ سعد حسین رضوی صاحب کے ساتھ بھی ملاقات کر رہی ہے، اور اس اہم شخصیت کا نام ہے علامہ زوار بہادر صاحب. آپ ایک معروف یوٹیوبر ہیں، ایک مذہبی اسکالر ہیں، آپ کا صفا کے نام سے، الصفا کے نام سے ادارہ ہے، ایک تعلیمی ادارہ ہے لاہور کے اندر، اس کے علاوہ مدرسہ بھی ہے آپ کا. تو ابھی ذرائع کا یہ کہنا ہے، جو علامہ زوار بہادر صاحب کے قریبی لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی تقریباً پچھلے 2 سے 3 ماہ ان کو ہو چکے ہیں، اور یہ بھرپور طریقے سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب ان دونوں کو میں ایک پروگرام میں انوائٹ کروں، یعنی اپنے تعلیمی ادارے میں ایک محفل کا، ایک بزم کا انعقاد کیا جائے، ایک کانفرنس کا انعقاد کیا جائے، اور اس میں مہمان خصوصی جو ہیں وہ تحریک لبیک پاکستان کے امیر علامہ سعد حسین رضوی صاحب ہوں اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب ہوں. ہم ان کو ایک سٹیج پر بٹھائیں اور ان کا آپس میں اتحاد کروائیں. اب انہوں نے اس حوالے سے خود بھی یہ بات ظاہر کی ہے، بول کر بتایا ہے اپنی سپیچ کے دوران. ابھی لاسٹ ٹائم جب 4th شیڈول ختم ہوا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب سے، تو انہوں نے ہال روڈ پر ایک ورکر کنونشن آپ کہہ لیں کہ وہ کروائی علماء کی، جس میں علماء کی ایک کثیر تعداد جو ہے اس نے شرکت کی. یہ خطبہ کنونشن تھا، خطبہ کنونشن، ہاں خطبہ کنونشن. تو وہاں پر علامہ زوار بہادر صاحب نے تقریر اپنی کی، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب ان کے بالکل پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. تو ڈائس پر انہوں نے یہ بابانگ دھول کہا کہ
میری یہ خواہش ہے کہ جن لوگوں کے نظریات عقائد جو رافضیت کی طرف چلے گئے ہیں وہ تو ایک علیحدہ سائڈ پہ چلے گئے ہیں، لیکن ایک ایسی جماعت ہے، ایک ایسے لوگ موجود ہیں ایک طرف ایک پارٹی کے، جن کے نظریات، جن کا ماٹو، جن کا عقیدہ اور تمام چیزیں ہمارے ساتھ ملتی جلتی ہیں، ایک ہی چیز ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ دونوں ایک طرف آ جائیں اور آپس میں مل کر بیٹھ جائیں۔ تو وہ جماعت علامہ سعد حسین رضوی صاحب کی ہی تھی یقیناً، اور اس کے بعد انہوں نے سعد رضوی صاحب کے ساتھ ملاقات بھی کی، لیکن جو ملاقات میں بات چیت ہوئی وہ سامنے نہیں آ سکی، لیکن تصویریں وغیرہ اکثر ہمیں دیکھنے میں نظر آئی۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ زوار بہادر صاحب چونکہ ایک علمی شخصیت ہیں، معروف اسکالر ہیں، تو ان کی محنتیں رنگ لائیں گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، جو لوگ ہیں ٹی ایل پی کے کارکنان اور اشرف آصف جلالی صاحب کے لوگ، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اتحاد ہو جائے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سعد رضوی صاحب کوئی کانفرنس کرتے ہیں تو وہاں پر بھی وہی لوگ موجود ہوتے ہیں، وہی نعرہ لگ رہا ہوتا ہے، اور اشرف آصف جلالی صاحب جب کوئی کانفرنس کسی کا انعقاد کرتے ہیں تو وہاں پر بھی سیم وہی بندے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک میں بات آپ کو کنفرم کرنا چاہوں گا کہ دونوں سائڈوں سے سارے لوگ نہیں، مطلب اس بات پہ متفق نہیں ہے کہ ان کا جو ہے وہ آپس میں اتحاد ہو۔ کچھ چند مطلب لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کا آپس میں جو ہے وہ اتحاد نہ ہو، ان کو تھوڑا سا سائڈ پہ کرنا پڑے گا یا ان کو منوانا پڑے گا، تبھی جا کے یہ اتحاد ہو سکتا ہے۔ ورنہ اگر دونوں سائڈوں سے یہ لوگ نہ ہوتے تو یہ اتحاد کرنا کوئی مشکل نہیں تھا، بڑے عرصے سے جو ہے وہ اتحاد ہو گیا۔ کچھ لوگ موجود تھے تو آپس میں یہ ڈیوائیڈ ہوئے ہیں، جو جی ان کے بالکل، قریبی کچھ لوگ تھے تو ڈیوائیڈ ہوئے، اگر وہ لوگ ہی نہ ہوتے تو یہ ڈیوائیڈ ہی نہ ہوتے۔ تو یقیناً جو اس وقت جن لوگوں کی وجہ سے آپس میں دراڑیں پڑی ہیں، آپس میں یہ علیحدگی انہوں نے کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ لوگ سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں، اب ان کو پہچاننا تو جو مرکزی لوگ ہیں ان کا کام ہے، اگر وہ سائیڈ پہ کر دیتے ہیں تو آٹومیٹکلی یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ دیکھیں نا، یہ تو ایک مذہبی جماعتیں ہیں، ایک نظریہ ہے، ایک اچھا ماٹو دیکھیں، ہے، کوئی اتنا بڑا ایک اس میں کے آپ کو یہاں پہ لاسٹ پہ بھی ایک رہی ہے۔ بات کرنا چاہوں گا، پروگرام تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا۔ اس میں یہ ہے کہ جب یہ تحریک شروع ہوئی تھی، اس وقت یہ ممتاز حسین قادری صاحب کو جب یہ انہوں نے مطلب بند کیا تھا، وہ گورنر کو ان نے جو ہے وصل جہنم کیا ممتاز حسین قادری صاحب نے، اس کے بعد جو ان کو اندر ڈالا گیا تھا جیل کے اندر، تو اس کے بعد یہ تحریک شروع ہوئی تھی۔ اس تحریک کا میں خود حصہ تھا، جب یہ مال روڈ کے اوپر یہاں اچھا، پر جو ہے وہ ہوتے تھے، احتجاج ہوتے تھے، اس وقت بالکل لیڈ کرتے تھے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب، اور بابا جی خادم حسین رضوی صاحب جو ہے وہ بھی تقریر کرتے تھے، لیکن وہ وہاں پہ ہوتے تھے، لیکن آخری خطاب جو ہوتا تھا وہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کا ہوتا تھا۔ اب جو لوگ جو ہے وہ یہ نہ سمجھیں کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی سائڈ لے رہے ہیں تو تحریک لبیک کے خلاف باتیں کرنے، کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں نا تحریک لبیک کے ہیں یا دوسرے ہیں، تو وہ اس چیز کو مائنڈ بہت جلد کرتے ہیں، پھر لوگوں کو جو ہے وہ جو بندہ بھی بات کرے اس کو جو ہے وہ نشانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں اس وقت احتجاج میں موجود تھا، کئی ریلیاں میں نے جو ہے وہ وہاں گئے، ہم ان کا خطاب سنا ہے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کا۔ اس کے بعد جو ہے نا یہ کچھ لوگوں نے آپس میں جو ہے وہ باتیں کی ہیں، تو یہ ان کے اختلافات شروع ہو گئے ہیں، اور لاسٹ یہی ہوا ہے کہ وہ الگ ہو گئے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے جو ہے وہ میرے پروگرام کے لیے جو ہے آپ نے ٹائم نکالا، آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ پروگرام میں ملتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔